پتھر خود بخود اوپر جاتا تھا. خانہ کعبہ کی جب مکمل تعمیر ہو گئی اسی پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں یہ دعا مانگی تھی, ربنا وبعث فیہم رسولا, اے پروردگارا تو اپنے آخری نبی کو میرے نسل میں مبعوث فرمانا, میرے خاندان میں بھیج دینا. اسی پتھر پر جب کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے آمد مصطفیٰ کی دعا مانگی تھی تو آمد مصطفیٰ کی دعا میں یہ تاثیر اور یہ طاقت کہ زندگی بھر حضرت ابراہیم مکے کے پتھریلی وادیوں میں پتھروں پہ قدم رکھتے رہے لیکن کسی پتھر پر بھی حضرت ابراہیم کے قدم کا نشان نہ پڑا. لیکن جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے نبی آخر الزمان کے آمد کی دعا مانگی تھی اس پتھر پر حضرت ابراہیم کے قدم ناز کا ایسا نشان بن گیا, ایسا نشان بنا کہ قرآن کریم بھی اس پتھر کی عظمت کا خطبہ پڑھ رہا ہے. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, اے دنیا سے آنے والے حاجیوں, اگر تم اپنے سجدے کو مقبول دیکھنا چاہتے ہو, اگر سجدے کو تم مکرم و معظم بنانا چاہتے ہو تو سجدہ میرے لیے کرو, لیکن وہاں کرو, اس پتھر کے قریب کرو جس پتھر پر میرے خلیل ابراہیم کے قدم کا نشان ہے. آمد مصطفیٰ کے نشان کے لیے, آمد مصطفیٰ کے خاطر حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تو سخت پتھر نرم ہو گیا. قدم ابراہیم کا نشان اپنے سینے پہ لے لیا. اے مسلمانوں, اے غلام احمد مختار, اگر تم بار بار محبت سے اپنے نبی کا ذکر اور چرچا کرتے رہو گے تو خدا کی قسم میرا ایمان و ایقان اور میرا وجدان کہتا ہے کہ عشق مصطفیٰ کا نقشہ جب تیرے دل پہ بن جائے گا تو ڈاکٹر اقبال نے پرسوں کہا تھا کہ جی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اور اس کا مطلب آپ نے سمجھا, شعر تو آپ نے زندگی میں ہزاروں بار سنا ہوگا لیکن اس شعر کے مفہوم کو ذرا سمجھیے, اس شعر کے مفہوم کو سمجھیے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں اور یہ دنیا کی چیز یہ کیا معنی رکھتی ہے, یہ تو سب حادث ہے, یہ سب فانی ہے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. رب فرماتا ہے ہم تیرے ہیں, کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح بھی تیرے ہیں, قلم بھی تیرے ہیں, لکھ لے اپنی تقدیر کو تو جیسا لکھنا چاہتا. ارے ہم تو اپنے کیریکٹر سے اتنا گر گئے ہیں کہ اپنی فطرت میں یہ خاکی نہ نوری ہے نہ ناری ہے. عمل سے زندگی بنتا ہے, جنت بھی جہنم بھی. ہم اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اگر ہم نوری بن گئے ہوتے, کاش اپنے عبادت و ریاضت و تقوی و طہارت و تلاوت و تسبیح کی پونجیوں کی بنیاد پر اگر ہم اپنے رب کو راضی کر لیے ہوتے تو خدا کی قسم یہ برا وقت دیکھنے کو تجھے نہ ملتا ہے. آج جس کو راستے پہ چلنے کا شعور نہیں ہے وہ تجھے آ کے دکھلا رہے ہیں, جسے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے وہ تیرے خلاف قلم اٹھا رہا ہے. یہ سب کچھ ہمارے اور آپ کے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. قیامت سر پہ کھڑی ہے, موت تجھے دستک دے رہی ہے, اب بھی وقت ہے کہ جاگ جاؤ. اور جاگنے کے بعد ہمیں کسی ٹینک ٹاپ اور AK-47 اور 303 کی گولیوں کی ضرورت نہیں ہے. اور تسبیح خداوندی کافی ہے, تلاوت قرآن کریم کافی ہے. رب کی بارگاہ میں چاہے کھیت ہو, کھلیان ہو, دکان ہو یا مکان ہو, پانی میسر نہ آئے تو مٹی سے تیمم کر کے ہاتھ باندھ کر مصلی پہ کھڑے ہو کر کھڑا ہو جاؤ اور کہو پروردگارا تیرا یہ بندہ تیری بارگاہ میں سجود بندگی لٹانے کے لیے حاضر آ گیا. اور جس دن ہماری قوم کے لوگ اس انداز کو اختیار کر لیں گے
تو خدا کی قسم میرا ایمان کہتا ہے کہ وہ وقت پھر پلٹ کر آئے گا کہ جب 313 تھے تو ہم لاکھوں پہ بھاری تھے، آج ہم 1 ارب 40 کروڑ پوری دنیا میں بستے ہیں، تو آج ہم غلامی کی زنجیروں میں پڑی جکڑی سکھ رہے ہیں، آج ہم غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں، آج ہماری ذلت و رسوائی کا یہ عالم ہے، کوئی ہمارا مزاج پوچھنے والا نہیں رہ گیا ہے۔ اس لیے دوستو ضرورت ہے کہ ہم پھر سے بیدار ہو جائیں، ضرورت ہے کہ ہم جاگ جائیں، ضرورت ہے کہ پھر سے صفحہ ہستی پر ہم اپنی حاضری درج کروا لیں۔ تو میں شعر پڑھ رہا تھا، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے۔ ارے بھائی صاحب، نبی کا ذکر کرنے والا جب تک اپنے نبی کا ذکر کرتا ہے اس سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ لوگ میری طرف دیکھیے، جب تک میں اس کرسی پہ بیٹھا ہوں اور اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کر رہا ہوں، اس سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اس وقت آپ لوگ میری طرف دیکھیے، دائیں بائیں آگے پیچھے ادھر ادھر تک جھاڑنے کیجیے، اور اگر کوئی ہمارا جملہ، ہمارا یہ اردو شبد، اردو ورڈ اگر کچھ زیادہ مشکل ہو رہا ہو تو معین القادری اپنی سطح سے نیچے اتر کر بات کرنے کا عادی تو نہیں ہے، لیکن آج میں کوشش کروں گا انشاءاللہ تاکہ ہماری بات آپ کے پلے پڑ جائے اور آپ کے سمجھ میں آ جائے، اور میں بھی اپنی موجودہ خطابی ذمہ داری سے سلوک ہو جاؤں۔ ویسے بہار میں رہتے رہتے 25 سال ہو گئے مجھے، 57 سال کی عمر ہے، 11 سال کی عمر سے الحمدللہ میں تقریر کرتا ہوں، عوام کے بیچ میں جاتا ہوں، صرف 11 سال کی عمر سے، اب 57 سال عمر ہے۔ بہار آنے کے بعد مجھے 25 سال ہو گئے ہیں، 25 سال، اور اس 25 سال میں جو میری زبان کا جنازہ نکلنا تھا وہ تو نکل گیا، اب اس سے زیادہ کتنا نیچے اتروں گا میں؟ ورنہ تو پہلے تو معین القادری کا یہ عالم تھا کہ ایک سانس میں 75 جملے بولتا تھا، اور وہ جملہ بھی اتنا ہارڈ ہوتا تھا، اتنا ہارڈ ہوتا تھا کہ آسانی سے چھوٹے موٹے مولویوں کو بھی پالے نہیں پڑتا تھا۔ لیکن یہاں چونکہ اس ماحول میں رہ کر جیسا ماحول ملا، جیسا سماج ملا، اسی انداز میں مجھے بھی ڈھلنا پڑا، ورنہ تو میری تو زندگی اکثر و بیشتر حیدرآباد، کشمیر اور اتر پردیش میں گزری ہے پڑھنے پڑھانے کے درمیان۔ اس لیے میں بالکل آسان لبو لہجے میں آپ سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، لیکن حالات حاضرہ کو دیکھتے ہوئے یہ کہنے پر معین القادری حق پر جانب ہوگا کہ بجھ گئی عشق کی آگ اندھیر ہے، بجھ گئی عشق کی آگ اندھیر